السلام علیکم جناب، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ تو پھر نیلم کے مرکت کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ حالہ پر گاڑی تبدیل کر کے کھانا کھانے کے بعد وہ فریش بھی ہو چکے تھے۔ کار ایک بار پھر نیشنل ہائی وے پر اڑان بھرنے لگی۔ دونوں نفوس خاموش تھے۔ نیلم کے وجود پر اب سیاہ چادر کے بجائے یاقوتی رنگ کی خوبصورت سی اجرک تھی جسے اس نے اچھے سے لپیٹ رکھا تھا۔ نیلم دراز انداز میں بیٹھی وہ کھڑکی سے باہر جھانک رہی تھی جہاں لمبی صاف روڈ پر اکا دکا اور گاڑیاں بھی رفتار پکڑے ہوئے تھیں۔ سعدی آباد، سابو راہو، سکھنڈ، پھر نیشنل ہائی وے سے سپر ہائی وے پر لنک کیا اور گاڑی نواب شاہ کو جاتی روڈ پر ڈال دی۔ یہاں تمام راستے وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ نیلم نہ سو رہی تھی نہ جاگ رہی تھی، عجیب سی اداسی سی بیٹھی ہوئی تھی، کبھی جذباتی ہو جاتی، کبھی نرم پڑ جاتی، کبھی بدتمیزی کا مظاہرہ کرتی، کبھی بے باکی کا۔ میجراس اس کے رنگ و روپ ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس نے فرنٹ ونڈ اسکرین سے پھر پل بھر کو نظر ہٹاتے اپنے ساتھ والی سیٹ پر آنکھیں موندے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے وجود کو دیکھا جس کی پلکیں بار بار لرز رہی تھیں۔ کیوں؟ وہ دماغ میں ابھرتے سوال کو زبان پر نہ لا سکا، مگر اس چہرے سے جڑی اس کی ہر بری بھیانک یاد زندہ ہونے لگی تھی۔ اسے نیلم ابرار سے نفرت تھی۔ کیوں؟ اگر مہناز جس سے محبت کرتا تھا وہ مہناز کی خوشی ہے تو اس میں اس کا کیا قصور؟ اگر لیزا حسن نے اسے استعمال کیا تھا اس کے باپ تک رسائی حاصل کرنے کو تو اس میں نیلم کا کیا قصور تھا؟ اگر وہ ایک بار یہ سوچ لیتا تو شاید اسے یہ لڑکی اتنی بری نہ لگتی جتنی اب لگتی تھی، یا پھر وہ لیزا حسن کی طرح بے باک نہ تھی۔ اگر تمہاری حفاظت کا آرڈر نہ ہوتا تو شاید اب تک میں تمہارا قتل کر چکا ہوتا۔ مجھے جب جب تم میں لیزا حسن دکھتی ہے میرا تب دل چاہتا ہے تمہیں اذیت دینے کو۔ تمہارا چہرہ اتنا کیوں ملتا ہے اس سے؟ وہ اپنے آپ سے مخاطب تھا۔ بابا کو لگتا تھا میں ایک اچھا آفیسر، ایک اچھا محافظ نہیں بن سکوں گا۔ کاش بابا آج آپ مجھے دیکھ لیتے کہ آپ کا بیٹا کتنی اذیت میں، کتنی تکلیف میں ہے۔ آج اسی سے چہرے کی حفاظت کر رہا ہے جس نے کبھی ہمارے ہنستے بستے آشیانے میں آگ لگائی تھی۔ کاش آج آپ نے اپنے بیٹے کو اس ملک کی حفاظت کے لیے خود لڑتے دیکھا ہوتا۔ بابا آپ کو اب تو یقین آ گیا ہوگا نا کہ میں بھی آپ ہی کی طرح پاکستان کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، مسلسل دائرہ آتش میں رہ سکتا ہوں۔ ہاں، یہ چہرہ آتش ہے میرے لیے، دنیا کے لیے یہ حسین ترین نقوش ہیں اور میرے لیے اتنے ہی بھیانک۔ فرنٹ ونڈ اسکرین پر اب میجر راز کو ماضی کی جھلک دکھنے لگی۔ آج گڈ مارننگ مائی سن۔ کمرے کی کھڑکیوں پر پڑے دبریز گہرے رنگ کے پردوں کو ہٹاتے مسز عالم نے اپنے 17-18 سالہ بیٹے کو مخاطب کیا جو بیڈ پر اوندھے منہ پڑا سو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کشن دبا تھا اور دوسرا ایک اور ہاتھ کشن پر دھرا تھا۔ موم پلیز نو مارننگ۔ اس نے ہاتھ میں دبا کشن کھڑکی سے آتی چپتی سورج کی روشنی کی جانب پھینکا اور سر کے نیچے لیا، تکیہ اب اوپر منہ پر دبا لیا۔ آج بابا ویٹ کر رہے ہیں ٹیبل پر، 10:30 ہو رہے ہیں۔ بابا غصہ ہوں گے کہ اتنی دیر سونے پر؟ وہ اس کی کتابیں سمیٹتے بول رہی تھیں جو نیچے کارپیٹ پر کھلی بند پڑی تھیں۔ صفحے بکھرے تھے، ساؤنڈ سسٹم بھی بہت ہلکی آواز پر چل رہا تھا، اتنی مدھم آواز کہ بس نیند ہی آ جائے۔ اتنی بے ترتیبی کہیں سے کرنل کے بیٹے نہیں لگتے۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑبڑائیں۔ کمرہ کشادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ویل ڈیکورڈ بھی تھا۔ اسٹڈی روم میں تو اسے پڑھنے کی عادت ہی نہیں تھی، کارپیٹ پر پھیلاوا ڈال کر پڑھنا اس کا پسندیدہ ترین مشغلہ تھا۔ آج اٹس انف۔ انہوں نے آگے بڑھتے اس کے چہرے سے پلو کھینچا۔ موم! وہ چلایا، پھر اس کے گھورنے پر منہ بناتے بولا، السلام علیکم۔ سلامتی بھیج کر وہ پاؤں نیچے لٹکاتا واش روم کی سمت بڑھ گیا۔ بس اب ڈسٹنگ کر دو۔ وہ واپس آیا تو مسز عالم اس کا کمرہ چمکا چکی تھیں۔ ملازمہ کو حکم دے کر وہ آج کی طرف دیکھنے لگیں جو بال رگڑنے کے بعد ٹاول صوفے پر پھینک چکا تھا اور اب ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ بابا 3 دن بعد کراچی سے آئے ہیں اور تم انہیں کتنا انتظار کروا رہے ہو؟ اپس سوری موم۔ وہ برش رکھنے کے بعد ان کے شانوں کے گرد بازو پھیلاتے نیچے آ گیا جہاں کرنل شہیر عالم ڈائننگ ٹیبل پر برجمان اخبار کا مطالعہ کرنے میں مگن تھے۔ السلام علیکم بابا۔
گڈ مارننگ کے الفاظ سے کرنل صاحب کو سخت نفرت تھی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ بڑا سا ڈائننگ ہال وائٹ ٹائل سے جگمگا رہا تھا۔ ملازمہ ٹیبل لگا رہی تھی۔ واہ، آج تو 12 بجے سے پہلے ہی مارننگ ہو گئی آسا عالم کی۔ انہوں نے اخبار کی تہہ لگا کر ٹیبل پر رکھا۔ بابا، وہ چلایا۔ مسز عالم مسکرا دیں۔ شادی کے 5 سال بعد، بہت منت و مرادوں کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ اس کے بعد بس وہی ان کی زندگی کا محور بن گیا۔ بابا، میں صبح اٹھا تھا، جاگنگ کی، فجر پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی اور پھر سو گیا۔ مسز عالم نے اس کی بات کاٹی تو کرنل صاحب کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اٹس ناٹ فیئر موم، میں رات بھر اسٹڈی کرتا رہتا ہوں۔ اس نے جوس کا گلاس خالی کیا۔ وہ اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھتا تھا۔ تمہارے ایگزام تو ابھی ختم ہوئے ہیں، کرنل صاحب نے نوالا منہ میں ڈالتے کہا۔ میں آرمی جوائن کرنا چاہتا ہوں، بس اسی کے ابھی سے تیاری سٹارٹ کر دی۔ ٹیسٹ ول بی کنڈکٹڈ آفٹر آل منتھس مے بی۔ اور وہ بریڈ پر شوگر فری جیم لگانے لگا۔ ہا 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 ہا۔ کرنل صاحب نے نوالا چھوڑ دیا۔ ان کی ہنسی تھم کر نہ دے رہی تھی۔ اتنی باروب شخصیت کا کہکہ ملازموں کو بھی چونکا گیا۔ آئی ایم ناٹ جوکنگ ڈیڈ۔ اس کا موڈ خراب ہوا۔ برخوردار، یہ آپ کے بس کا کام نہیں، جس کے روم میں، کالج میں، ایون کار میں بھی اے سی فٹ ہے، جو 2 قدم بھی اپنی BMW کے بغیر نہیں چلتا، جو 12 بجے تک سویا کرتا ہے، جس سے اپنا ایک کمرہ بھی نہیں سنبھالا جاتا، وہ ملک کی حفاظت کا ذمہ سنبھالے گا۔ بابا، آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ اس کے وجیح چہرے پر ناراضگی چھا گئی۔ اینی ویز، آپ آرمی جوائن نہیں کر رہے۔ جو کام آپ مکمل ذمہ داری سے نہیں کر سکتے، اس میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اٹس ناٹ اے پارٹ آف ایڈونچر مائی سن۔ حکمیہ لہجہ۔ بابا، میں آرمی جوائن کرنا چاہتا ہوں، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ کیوں؟ ان کے نقوش پل بھر میں بدلے، چہرے پر کرختگی چھا گئی۔ تاکہ فیوچر میں سب میرے بیٹے کو بھی کرنل کا بیٹا کہیں۔ وہ ان کا موڈ خوشگوار کرنے کو بولا اور حقیقتاً وہ ہنس پڑے۔ مسز عالم کی بھی ہنسی ڈائننگ ہال میں گونجی۔ بالآخر اس نے باپ کو منا لیا تھا آرمی میں شمولیت کرنے کو۔ وائی ناٹ، میں اپنے بیٹے کو مکمل گائیڈ کروں گا۔ دونوں اب ناشتے سے انصاف کرتے فوج کی باتیں کر رہے تھے جب ملازم آیا۔ چھوٹے صاحب، آپ کی دوست آئی ہے۔ میری دوست؟ کون؟ اس نے ناشتے سے ہاتھ روک لیا۔ لیزا حسن۔ کرنل صاحب نے بیٹے کا چہرہ دیکھا، جس کی رنگت پہلے زرد اور پھر نیلی پڑ گئی۔ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہونے لگی۔ اسے لگا تھا وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے بعد اس سے ملنے کبھی نہیں آئے گی، مگر وہ آ چکی تھی۔ وہ اپنے بابا کو کیا بتاتا؟ وہ اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کو فوج میں جانا چاہتا تھا۔ وہ ان کو کیا بتاتا وہ کیا کر چکا ہے، وہ کتنی بڑی سازش کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ انہیں کیا بتاتا کہ آج سے 3 ماہ پہلے اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اگر باپ جان لیتا تو تب اسے پتہ چلتا کہ سب سے بڑا مجرم تو اس کا خود کا بیٹا ہے، اور اس میں کوئی شک نہ تھا کہ اس حقیقت کو جان لینے کے بعد وہ اپنے بیٹے کو کبھی معاف نہ کرتا۔ بابا، اپنی ایک غلطی کی سزا میں آج تک جی رہا ہوں، مگر میں کیا کرتا؟ میں کتنا بے وقوف تھا۔ جب موت لکھی ہو تبھی آتی ہے، بھلا میں کسی کو چند سانسیں کیسے دان کر سکتا ہوں؟ میں اپنے بابا کی چند سانسیں اور نہیں حاصل کر سکا۔ مہناز نے چھین لی وہ سانسیں۔ وہ آپ کی سانسیں لے رہا ہے۔ اگر اس رات وہ دھماکہ نہ ہوتا تو 10 سال پہلے ہی یہ مشن اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہوتا۔ وہ اپنی سوچوں سے نکلا تو جھٹکے سے کار روکی۔ نواب شاہ آ گیا۔ جس چہرے سے اسے ابھی وہ نفرت کا اظہار کر رہا تھا، وہی حقیقتاً اس کے سامنے تھا۔ مہناز، تم نے کیا سوچا ہے پھر شاکر کے بارے میں؟ MS پلازا میں رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ مہناز ازداق لان میں ٹھنڈی ہوا میں چکر لگا رہا تھا جب میورک کی کار اندر داخل ہوئی اور خود وہ مہناز کے سر پر پہنچ گیا۔ تمہارا اس سے کیا کام؟ اس نے سگریٹ سلگا رکھا تھا۔ دھواں ہوا کے سپرد کرتے وہ اس کے سفید چہرے کی جانب دیکھتے بولا، میں تو بس ویسے ہی۔ میورک کو لگا وہ اس پر شک کر رہا ہے۔ تم اپنے دماغ اور نظروں کا استعمال وہاں تک ہی رکھو جہاں تک میں نے اجازت دی ہے، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ اندھیرے میں بھی اس کی غلافائی آنکھیں دہک رہی تھیں۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو؟ میورک نے اپنی سینے پر انگلی رکھتے پوچھا۔ وہ جو رات کے اس پہر بھی سفید بے شکن شرٹ اور بلیک جینز میں مشغول تھا، ماتھے پر انگنت سلوٹیں ڈالے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ انابی ہونٹوں کا گول سا دائرہ بنا کر دھواں چھوڑا اور میورک کو دیکھنے لگا۔ پینٹ کی ایک پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے جوتے کی نوک سے اس نے گھاس کو اکھیڑ دیا، پھر دھیرے چلتے ہوئے میورک کی جانب آیا اور جلتا سگریٹ اس کے گال پر رگڑا۔ میورک کی چیخ بلند تھی۔ وہ
وہ بدک کر اس سے پیچھے ہٹا جب وہ مطمئن سا دونوں ہاتھ اب پینٹ کی جیبوں میں ٹھوسے اس کی حالت سے حفظ اٹھا رہا تھا۔ ہوا اس کے براؤن سلکی بالوں کو تھرتھرا رہی تھی۔ شرٹ کے اگلے 2 بٹن اس کے چوڑے سینے کو واضح کر رہے تھے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میورک چلایا۔ اس کا چہرہ اس سبکی پر سرخ ہو چکا تھا۔ ہا 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 ہا۔ بس اتنی سی تکلیف نہیں برداشت ہوئی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ تو تم پاگل ہو چکے ہو۔ میورک نے دانت پیستے گال سہلایا، پھر اس کو دیکھا جو پھر سے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ میورک نے یہاں سے چلے جانا مناسب سمجھا۔ تم کہاں لائی ہو مجھے؟ وہ اس کے ساتھ ناسمجھی سے چلتا پوچھ رہا تھا۔ وہ بنگلہ بہت وسیع و عریض رقبے پر پھیلا تھا، شاندار عمارت۔ مہناز نے پہلی مرتبہ اپنی 18 سالہ زندگی میں اتنی خوبصورت گھر دیکھا تھا، کروڑوں کی مالیت کا۔ یہاں کون ہے؟ وہ اپنے سے آگے چلتی اپنی ہی ہم عمر لڑکی سے مخاطب تھا۔ یہاں پارٹی ہے یا جشن؟ یہاں پارٹی ہے یار، جشن، وہ آنکھ دبا کر بولی۔ مگر کس چیز کا؟ وہ حیران ہوا۔ تمہیں اپنی بہن کا بدلہ لینا ہے نا پاکستان سے؟ تو سمجھو آج سے تم ایک نئے راستے پر قدم رکھنے لگے ہو۔ دنیا دیکھو گے اب تم۔ اچانک وہ اس کے ہم قدم ہوتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ وہ جو 3 ماہ سے کمرہ نشین اپنے ماں باپ، بہن کی چیخیں سنتا پاگل ہو رہا تھا، اس کی مدد لینے کو تیار ہو گیا۔ اب وہی تھی اس کا سب کچھ۔ صرف بہن کا ہی نہیں، مجھے اپنے پیرنٹس کا بھی ریونج، بدلہ لینا ہے۔ کپاہٹ سے اس کے دانت بجنے لگے۔ اسے وہی آتش نظر آنے لگی جس میں اس کا باپ اور بہن جل جل کر دم توڑ چکے تھے۔ وائی ناٹ؟ وہ اس کے شانے پر سر دھرے اندر آ گئی، جہاں ایک بڑا سا ہال تھا۔ اندھیرے کو کم کرتی ہلکی ہلکی رنگ برنگی لائٹس اور بے ہنگم میوزک، کہکے ڈانس فلور پر ناچتے نیم برہنہ وجود، نشے میں دھت ڈگمگاتے نفوس، ان سب کے چہرے اور انداز اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ سعودی نہیں تھے، یا پھر اس ملک میں رہنے کے باوجود دوسری سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ یہ تم مجھے کہاں لائی ہو؟ اس کے قدم دہلیز نے جکڑ لیے۔ بے اختیار اس نے اللہ سے توبہ کی تھی اتنی غلیظ جگہ پر نظر ڈالنے کی وجہ سے۔ تمہیں کسی سے ملوانے لائی ہوں؟ وہ اسے گھسیٹنے کے انداز میں لیے اندر چلے گئی۔ ہے گائز، ایک بڑے سے گروپ کی شکل میں موجود ٹولے کے پاس پہنچ کر اس نے نزاکت سے کہا، اور پھر اس کا سب سے ملنے کا انداز، خاص کر گروپ میں شامل 4 لڑکوں کی بے باکی مہناز کا چہرہ سرخ کر گئی۔ بے حیائی کا یہ منظر اسے پانی پانی کر گیا۔ میٹ ہم، ایم ایس۔ وہ اسے ایم ایس ہی کہتی تھی۔ سب کی نظریں اس کا جائزہ لینے لگیں۔ بلیک شرٹ کے ساتھ براؤن جینز پہنے، بالوں کو ماتھے پر سیٹ کیے، وہ سادہ حلیے میں بھی غضب ڈھا رہا تھا۔ اس کی مردانہ وجاہت کو اس گروپ کے لڑکے لڑکیوں سب نے للچائی نظروں سے دیکھا۔ اس کی غلافی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ مست ہے، ایک لڑکے نے ہونٹ گول کرتے چلا کر ہاتھ گھٹنے پر مار کر کہا، تو وہاں سب کا چھت پھاڑ کہکا گونجا۔ آؤ ایم ایس، وہ شدر کھڑے مہناز کے بازو میں اپنا بازو ڈالتے بولی۔ مجھے جانا ہے۔ وہ اس کا بازو جھٹکنے لگا۔ جانا ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہے؟ میں تمہیں اتنے بڑے بندے سے منتیں کر کے ٹائم لے کر آئی ہوں صرف اس لیے، اور تمہیں جانا ہے؟ وہ چلائی تو مہناز نرم پڑ گیا۔ جاؤ اور دوبارہ مت آنا۔ وہ ایسے ہی اسے ایموشنل بلیک میل کرتی تھی اور وہ ہو جاتا تھا۔ چپ چاپ کر کے ایک صوفے پر ٹک گیا۔ وہ سب بھی بیٹھ گئے مگر اسے اب تک عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ لو، وہ 2 مشروب کے گلاس ٹرے میں رکھے اسے پیش کرتے بولی۔ جوس ہے؟ اس گومگوں کی کیفیت میں دیکھ کر وہ بولی تو مہناز نے ایک گلاس اٹھایا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آج سے وہ کس راستے پر نکل پڑا ہے۔ اختتام کی آگ میں جل جل، انتقام کی آنکھ میں جل جل کر وہ درندہ بن جائے گا۔ اس نے سوچا نہیں ہوگا۔ جوس کا گلاس ختم ہو چکا تھا۔ ان سب میں سے بڑا لڑکا دونوں ٹانگیں میز پر رکھے اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس کے جوتوں کے تلوے مہناز کے منہ کی طرف تھے۔ اسے ان سب کے چہرے گڈمٹ ہوتے نظر آنے لگے۔ اس کے بعد اسے ہوش نہ رہا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ در حقیقت اس کے بعد اسے کبھی ہوش آیا ہی نہیں۔ مہناز ازداق تو اسی دن مر گیا تھا۔ اگر کوئی زندہ تھا تو ایم ایس۔ ماضی کی اس جھلکی پر مہناز ازداق کے لب دھیرے سے ہلے تھے۔ روتا ہے اپنے کون کسی بوسیدہ کھنڈر پہ روتا ہے اپنے بیتے جیون پر، اپنی کھوئی یادوں پر۔ ہم شہر میں بھی تو اسٹے کر سکتے ہیں۔ وہ کچے راستے پر چل رہے تھے۔ اونچی نیچی پٹگنڈیوں پر چلتے نیلم کوف سے بولی، آؤ۔ چلتے پانی کا نالا تھا وہ جس پر سے میجر آس نے چھلانگ لگاتے اسے بھی آنے کا کہا۔ ہم نے تو مثال دی تھی بندر کی، آپ نے تو چھلانگیں ہی لگوانا شروع کر دیں۔ وہ کنارے پر کھڑی بولی، ایک جمپ کرنا ہے، درخت پر نہیں چڑھنا۔ وہ بگڑا۔
ہم نہیں مار سکتے چھلانگ، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آئیں، میجر آس نے بادل ناخواستہ ہاتھ بڑھایا۔ اندھیرے میں میجر آس کے ہاتھ میں تھامی ٹارچ کی روشنی نیلم کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ خود وہ تاریکی کا حصہ بنا ہوا تھا، وہ اس کے تاثرات نہ دیکھ سکی۔ پھر اس کا بڑا ہاتھ تھامے بغیر ہی چھلانگ لگا دی۔ آہ! اسے لگا تھا اس کی دوسری ٹانگ گئی نالے کے اندر، مگر بروقت میجر آس نے اسے بازو سے کھینچتے بچایا تھا۔ اس کا سر میجر آس کے مضبوط کشادہ سینے سے ٹکرا کر واپس گیا تھا۔ چند پل تو وہ کچھ بول نہ سکی، جبکہ وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ ہل بھی نہ پا رہی تھی۔ رات کا سناٹا سائیں سائیں کر رہا تھا۔ کتوں، گیدڑوں کے بھونکنے کی آوازیں اب دہشت قائم کرنے لگیں جب نیلم گھبرا کر تیز قدم اٹھاتے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ کھیتوں کو پانی لگایا گیا تھا شاید، یا ہل چلایا تھا۔ خیر، نیلم نے پہلی بار ایسی جگہ دیکھی تھی۔ کاش یہ سب وہ صبح کے اجالے میں دیکھتی۔ وہ میجر آس سے چند قدم پیچھے تھی۔ آگے آ جائیں، راستہ خطرناک ہے۔ سناٹے میں اس کی بھاری آواز ابھری تو اس کے ہم قدم ہو گئی۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا انہیں چلتے ہوئے، اور کتنا چلنا ہے، ہمارے پیر دکھ رہے ہیں۔ وہ رونے والی ہو گئی تھی۔ درخت کے پاس پڑے پتھر پر ٹک گئی۔ میجر آس نے احتیاطاً ریوالور لوڈ کر لیا۔ ایک تو آپ کے نخرے، اس نے دانت کچکچائے۔ آپ کو یہ نخرے لگ رہے ہیں؟ ہر انسان زیادہ چلنے سے تھک جاتا ہے، البتہ آپ انسانوں کی کیٹیگری میں نہیں آتے، وہ الگ بات ہے۔ اس نے بھی حساب برابر کیا۔ آدھا گھنٹہ، صرف 30 منٹ چل کر تھک جانے والوں کو نخریلا ہی کہا جاتا ہے میڈم۔ وہ آس پاس ٹارچ گھماتا الرٹ تھا۔ ہم سے اور نہیں چلا جا رہا۔ وہ پیر سے جوتی آزاد کر چکی تھی۔ یہ سرائے نہیں ہے، اور اٹھیں، یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں۔ اس نے ریوالور سے اشارے کرتے نیلم کو اٹھنے کا کہا۔ ٹائیگر، ہم جوتا پہنو۔ اس کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی کہ میجر آس نے اسے بازو سے پکڑ کر پتھر پر سے کھڑا کیا۔ اسے پتہ تھا کہ اگر وہ سختی نہیں کرے گا تو وہ اس طرح نخرے کرتی رہے گی۔ اچھا، ایک بار پیر دھو لیں؟ تھوڑا فاصلے پر لگا ٹیوب ویل دیکھ کر اس نے پوچھا۔ نہیں، پیر درد کریں گے، چلنے سے خون گرم ہوتا ہے، ٹھنڈا پانی فوراً نہیں ڈالتے۔ شاباش، اٹھو، تھوڑا سا راستہ ہے۔ اس نے نیلم کو ساتھ گھسیٹا تو وہ مجبوراً چل پڑی۔ آگے کماد تھا، گیدڑوں کی تعداد وہیں زیادہ ہوتی تھی۔ میجر آس نے اس کے ہاتھ سے ٹارچ لے لی۔ شش! اس کے کچھ بولنے کو پر تولتے دیکھ کر میجر آس نے کہا۔ اس خطرناک راستے سے بحفاظت گزر کر وہ سامنے گیلی زمین پر آ گئے، جس کے آگے مٹی کے کچے مکان تھے۔ یہ خالص دیہاتی علاقہ تھا۔ میجر آس نے لمبی قطار میں بنے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، جس کے دروازے کو لوہے کی زنجیر میں تالا ڈال کر مقفل کیا گیا تھا۔ آہ! سناٹے میں نیلم ابرار کی چیخ گونجی، ساتھ ہی اس کا بازو بھی دبوچ لیا۔ کیا ہوا؟ میجر آس ریوالور اوپر کرتے اس کے پاس آیا۔ چھپکلی! نیلم نے دیوار کی جانب اشارہ کیا اور خود اس کے پیچھے چھپ گئی۔ میجر آس کا دل چاہا اسے کھڑا شوٹ کر دے۔ حد ہے بزدلی کی۔ اس نے اپنا بازو چھڑوایا اور ایک بار پھر دستک دی۔ السلام علیکم۔ آس نے اندر داخل ہوتے سلام کیا۔ نیلم بھی اس کے پیچھے ہی اندر آ چکی تھی۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہو گئے، لال لائٹوں کا بنا کمرہ جس میں چارپائیاں پڑی تھیں۔ ایک 30-20 سال کا شخص اندر آیا اور پانی پیش کیا۔ سر، فریش ہو جائیں آپ۔ اس نے میجر آس کو پانی کا گلاس تھمایا جو سگنلز لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کوٹ اتارتے اسٹیل کا گلاس تھام لیا۔ آپ ریسٹ کر لیں، میجر آس نے نیلم سے کہا اور اپنا بیگ لے کر باہر نکل گیا۔ اس کا ساتھی بھی جا چکا تھا۔ سر، ہیڈ کوارٹر سے آرڈر آیا ہے کہ آپ لڑکی کو لے کر اسلام آباد ہیڈ کوارٹر پر حاضری دیں۔ میجر آس نے کے شرٹ اتارتے ہاتھ تھم گئے۔ کب؟ سر، آپ کو جلد از جلد اسلام آباد پہنچنا ہے۔ لگتا ہے مجھے خود ہی رابطہ کرنا پڑے گا ہیڈ کوارٹر۔ میجر آس نے اپنا بیگ خالی کرنا شروع کر دیا۔ سر، آپ سمجھ نہیں رہے، وہ لڑکی بہت ینگ اور امیچور ہے۔ یہی نہیں، وہ بہت بے وقوف بھی ہے۔ 5 بجے وہ جاگنگ کرنے نکلا تھا، اب اتنی دور آ چکا تھا کہ بآسانی کسی سے بھی رابطہ کیا جا سکتا تھا، تبھی وہ ہیڈ کوارٹر رابطہ کرنے کی غلطی کر بیٹھا۔ میجر آس، وہ لڑکی کتنی ینگ اور کتنی بے وقوف ہے، اس کا فیصلہ ہم اس سے مل کر کریں گے۔ ایجنٹ 42 شہید ہو چکا ہے۔ اسے بلوچستان میں پھیلی دہشت گردی کا کوئی سراغ مل گیا تھا۔ یا تو را کے ایجنٹس وہاں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، یا CIA کے، اور دونوں کا کنیکشن مہناز سے ہی ہے۔ 7 ماہ ہو گئے ہیں تمہیں، مگر نفع کوئی نہیں ہوا۔ سر، ضیاء بھی تو نہیں ہوا، وہ فوراً بولا۔ کیوں نہیں ہوا؟ درگاہ پر دھماکہ؟ سر، انٹری ٹیسٹ کا دھماکہ؟ فضول بحث مت کرو آس، انہوں نے سختی سے ٹوک دیا تو میجر آس نے غصے سے مکہ پاس لگے درخت پر دے مارا۔ مہناز
مہناز کو ہینڈل کرنے کا طریقہ آ گیا ہے۔ جو لیزا حسن نے مہناز کی مدد کے لیے کیا وہی نیلم ہماری مدد کو کرے گی۔ وہ اپنے ملک کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہے۔ وہ اصل بات کی جانب آیا۔ سر، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کی رگیں تن گئیں۔ نیلم کو مشن کے لیے سائن کرنا چاہتا ہوں۔ اب بس وہی ہے جو کم وقت میں مہناز کا بھروسہ جیت کر ایم ایس پلازا میں رہ سکتی ہے، ورنہ ہم اس مشن پر سالوں لگا دیں گے۔ مہناز کے پاس ہر ساتھی کی کمزوری ہے، کوئی بھی اس کے خلاف منہ نہیں کھولتا۔ سر، جب ہم ماضی میں انڈر ورلڈ کی بڑی بڑی شخصیات تک پہنچ گئے، وہ آج انڈر ورلڈ میں ہے تو مہناز کیا چیز ہے؟ اس نے تنفر سے کہا۔ یاد رہے مہناز ان کی ہی پیداوار ہے، اسے انہی لوگوں نے ٹرین کیا ہے۔ اب اس کے اثر و رسوخ بڑھتے جا رہے ہیں اور اس شخصیت تک رسائی ہمارے 3 کارکن بھی شہید ہو چکے ہیں۔ پھر بھی سر، گستاخی معاف، آپ ایک ایسی لڑکی سے امیدیں باندھ رہے ہیں جو قومی ترانے کے ادب میں ٹانگوں کو زحمت دینا پسند نہیں کرتی، جسے ایک موقع ملے تو وہ اس دھرتی پر 2 حروف بھیج کر کسی اور ملک چلی جائے۔ سر، جو لڑکی آدھا گھنٹہ چلنے پر تھک جاتی ہے، جو کاکروچ چھپکلی کو دیکھ کر چیخیں مارنے لگتی ہے، جو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر آنسو بہانے بیٹھ جاتی ہے، جو غصے میں ہر بات کہہ جاتی ہے، آپ اسے اتنے حساس معاملے میں انوالو کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ پاکستان کے لیے اپنا ناخن بھی نہیں مروڑ سکتی، وہ کیا ہماری مدد کرے گی؟ اس کے لہجے میں حقارت تھی۔ وہ ضرور کرے گی، ایک لڑکی ہے اور لڑکیوں کا دل بہت حساس ہوتا ہے۔ وہ اتنے بے گناہ کو مرتا کیسے دیکھ سکتی ہے؟ انہیں یقین نہیں تھا۔ مجھے اس کی مدد نہیں چاہیے، میں اس مشن کے لیے کچھ اور لائحہ عمل سوچنا شروع کروں گا۔ ہم نے خود عورتوں کو بزدل اور کم ہمت سمجھ رکھا ہے۔ گرلز بھی آرمی جوائن کرتی ہیں، اس میں مضحکہ ہی کیا ہے؟ میں اسے پراپر سائن کروں گا تھرو ISSB۔ تم اسے ٹرین کرو گے اور وہ تمہارا مشن مکمل کرے گی۔ دیٹس اٹ۔ رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ میجراس نے سیل فون سے سم نکال لی۔ نیلم ابرار کرے گی مدد۔ وہ غصے سے پھکارا تو تیز تیز دوڑنے لگا، یہاں تک کہ اس کا پورا جسم پسینے شرابور ہو گیا۔ حد نگاہ تک پھیلتے کھیتوں میں وہ بھاگتا جا رہا تھا تو کیا ماضی کی کہانی پھر سے لکھنے جا رہی تھی، منفرد کرداروں کے ساتھ؟ اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تاریکی۔ وہ رو رہی تھی، ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے، اس کے گلابی آلز بھیگ گئے تھے، نم تھے۔ وہ کسی اونچی مسند پر بیٹھی تھی، پر کہاں اسے کچھ نظر نہ آیا۔ اگر مجھے ایک بار پھر موقع ملے تو میں تب بھی ایک بار پھر تمہیں ہی محبت کے لیے چنوں گا، خمار آلودہ لہجے میں کوئی کہہ رہا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ پر مضبوط سفید جلد اور بھولے بالوں والا ہاتھ محسوس ہوا۔ گھٹنوں کے پاس بیٹھے شخص نے سر اٹھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کا چہرہ دیکھتی، سب غائب ہو گیا، اندھیرا تھا۔ میں اندھی ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، وہ اس کی اپنی آواز تھی۔ یہ عربی زبان میں کیا اقرار تھا؟ الفاظ گونجنے لگے، اندھیری نگری دونوں نفوس سے خالی ہو گئی۔ آہ! وہ چیخ مارتی اٹھی تھی۔ پچھلے 2 سالوں سے آنے والا خواب اسے اب خوفزدہ کرنے لگے تھے، حالانکہ وہ ڈراؤنے خواب نہ تھے۔ کیا ہوا؟ وہ ابھی جاگنگ سے آیا تھا، 6 بجے کا وقت تھا۔ چھپکلی دیکھ لی؟ اس نے اپنی جانب سے اندازہ لگایا۔ نہیں، پانی۔ وہ اپنے چہرے سے پسینہ صاف کرنے لگی۔ پوری رات کروٹیں لیتی گزری تھی، 2 گھنٹے پہلے ہی تو آنکھ لگی تھی۔ میجراس نے پانی کا گلاس اسے تھمایا۔ آپی، ہمیں آپی کے پاس جانا ہے۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ میجراس نے پانی کا گلاس اس سے پکڑ لیا۔ اب آپ کی آپی کو میں یہاں کیسے لاؤں؟ وہ تنک کر بولا۔ مت لائیں، ہم خود چلے جائیں گے ان کے پاس۔ وہ اپنے اوپر لیے چادر ہٹا کر دروازے کی جانب بھاگی، بکھرے بال، روئی آنکھیں، وہ اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہی تھی۔ میجراس اس کے پیچھے لپکا، وہ صحن تک پہنچ چکی تھی۔ نیلم! میجراس نے اس کا بازو دبوچتے روکا۔ چھوڑیں ہمیں جانا ہے۔ آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ چھوڑیں، ہمیں کہیں نہیں جانا۔ چھوڑیں ہمیں۔ یہ آواز ہمارا پیچھا کر رہی ہے، یہ قریب آتی جا رہی ہے، ہمیں اندھا کر دے گی۔ چھوڑیں! وہ حسدانی انداز میں چلانے لگی۔ میجراس کے بازوؤں کو اپنے لمبے ناخن سے نوچ ڈالا۔ اس کا حصار توڑنے کی کوشش میں وہ بے دم سی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں اب تک وہی جملہ گونج رہا تھا۔ بند کرو اس آواز کو، چپ ہو جاؤ، جانے دو ہمیں۔ وہ جتنا تڑپ رہی تھی، اس کی گرفت اتنی مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ نیلم کا دم گھٹنے لگا۔ میجراس کے لیے اس کی یہ حالت، یہ انداز بالکل نیا تھا۔ نیلم! کون سی آواز؟ وہ چلایا، اس کے دونوں بازوؤں سے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ سنا نہیں آپ نے؟ وہ آ رہا ہے، سب کو نہیں سنائی دے رہا؟ سنیں، اس آواز کو سنیں۔ وہ چیختے جا رہی تھی، اس کی گرفت سے نکلنے کو پھڑک رہی تھی۔
آپ کو کیوں نہیں سنائی دے رہی یہ آواز؟ وہ چلائی تو میجراس کا ہاتھ گھوم کر اس کے چہرے پر پڑا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ نیلم کچے مٹی کے فرش پر گری تھی، اس کی شال میجراس کے پیروں میں پڑی تھی، بال اس کے پورے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھے۔ کون سی آواز؟ میجراس اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اپنے مقابل کرتے پوچھنے لگا۔ میجراس کی پڑی 4 انگلیوں سے اس کے گائے دال پر سب تھیں، لال لال نشان پڑے ہوئے تھے، مگر اس کے آنسو تھم گئے۔ اس کا تھپڑ اتنا بھاری تھا کہ نیلم کو اپنے منہ میں خون کا نمکین ذائقہ محسوس ہوا۔ نیلم سے جلن سے گال میں چونٹیاں دوڑتی محسوس ہوئیں۔ اس نے بے یقینی سے ٹائیگر کو دیکھا۔ "آئی ایم آسکنگ سم تھنگ" میں کچھ پوچھ رہا ہوں، وہ اس کے عجیب سے انداز سے دیکھنے پر اپنی بھاری مردانہ آواز میں بولا۔ "ہمیں واپس جانا ہے اپنی آپی کے پاس" وہ اٹل لہجے میں بولی۔ میجراس نے گہری سانس لیتے خود کو ریلیکس کیا۔ "دیکھیں نیلم، ہمیں کچھ نہیں دیکھنا" اس نے مصلحتی انداز میں پھر چیخ کر گویا ہوئی۔ "ہمیں یہاں سے جانا ہے بس" وہ ضدی پن سے بول رہی تھی بلکہ چیخ رہی تھی۔ میجراس نے محسوس کیا وہ جتنے غصے سے اسے ہینڈل کرتا تھا وہ اتنا بگڑ جاتی، اور جب نرمی سے مخاطب ہوتا وہ سب مان جاتی۔ ابھی بھی اس کے تھپڑ کے جواب میں اس نے چلانا اور ضد کرنا بند نہیں کیا تھا۔ "اچھا چلتے ہیں، آپ فریش ہو کر چینج کر لیں" اس نے نیچے پڑی اچک نیلم کو اڑائی۔ اس نے سختی سے میجراس کے ہاتھ جھٹکے، وہ ہونٹ بھینچ کر اٹھ گیا۔ "نیلم" اسے ویسے ہی بیٹھا دیکھ کر اس نے پھر پکارا۔ نیلم نے سخت غصیلی نظروں سے اسے دیکھا اور پیر پٹیکتی اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ نیلم کے کمرے میں آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا۔ "اس میں لیڈیز ڈریسز ہیں، آپ اپنے ناپ کے کپڑے نکال کر پہن لیں" ٹائیگر نے بیگ اس کے سامنے والی چارپائی پر رکھ دیا۔ نیلم نے کوئی جواب نہ دیا، گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ ٹائیگر کمرے سے نکل گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، سورج کا راج، دھوپ آج جم کر نکلی تھی۔ ایم ایس پلازا کو اس دھوپ سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ لاتعداد اے سی پر کمرے کی زینت تھے۔ حرام کی کمائی سے وہ اس گرمی سے تو بچ گئے تھے، مگر دوزخ کی گرمی سے، تپش سے انہیں کون بچا سکے گا؟ جس نے انسانیت کا قتل کیا، ظلم کیے، لاکھوں کی تعداد میں گھر برباد کیے، جس نے آہیں سسکیاں کچھ نہ سنیں، جس نے رحم نہیں کیا تو کیا وہ رحم کرے گا؟ جس کے بندوں کے ساتھ وہ شرمناک کھیل کھیلتا رہا ہے، جنہیں زندہ جلاتا رہا ہے۔ موت تو اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ خدا بنا لوگوں کی زندگیوں اور موت کے فیصلے کرتا پھر رہا ہے۔ حدیث مبارکہ: اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ بے شکن ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر میں وہ آج پورا دن ورزشی آلات کے ساتھ نبرد آزمائی کرتا رہا تھا۔ مضبوط بازو اور کسراتی بدن اس کے محنت کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ چھوٹا سا وائٹ ٹاول ہاتھ میں تھامے اس نے پسینہ پوچھتا اپنے کمرے میں آیا، جہاں اس کے خاص ملازم نے اس کا کام مکمل کر دیا۔ اب اپنا لیپ ٹاپ آن کر کے ایم ایس کے سامنے رکھ دیا، جو قیمتی نرم صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ اندر آتے ملازم نے اس کے جوس پیش کیا، جو اس نے لیپ ٹاپ پر نظریں جماتے ٹرے سے اٹھایا اور اسے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اب کمرے میں صرف 2 نفوس تھے، ایک ایم ایس اور دوسرا اس کا خاص بندہ جو کب سے اس کے ساتھ تھا، مگر ایم ایس نے اسے موقع نہ دیا۔ لیپ ٹاپ پر ویڈیو پلے ہونے لگی۔ کرتا شلوار میں ملبوس شخص ایک بارودی گارڈ سے مخاطب تھا۔ دونوں سنسان سڑک پر کھڑے تھے۔ "میں نے ایگل اور اس لڑکی کی جعلی تصویر بنائی تھی تم سے بس، اور کس چیز کے پیسے چاہیے ہیں تمہیں یاد نہیں میں نے ایم ایس سے جھوٹ کہا کہ ایگل اور وہ لڑکی مجھے نظر آئے تھے، اور اس پر ایم ایس کا جو قہر برسا، اس نے مجھے نوکری سے بے دخل کر دیا اور تم چند روپے دے کر چلتے بنے۔ میں اب کون سی نوکری کروں؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہنیں کنواری بیٹھی ہیں، خرچے بڑھتے جا رہے ہیں، اور تمہاری وجہ سے اتنی اچھی نوکری بھی چلے گئی۔ مجھے نوکری لگوا کر دو یا پیسے دو، کچھ بھی کرو، نہیں تو میں ابھی جا کر تمہاری پول کھول دوں گا۔ گارڈ بولنے پر آیا تو دھمکی بھی دے ڈالی، جس پر سامنے کھڑے نوجوان کے ہونٹ ہلکے سے مسکرائے۔ ڈل مہرون کرتا شلوار میں اس کی سفید رنگت نمایاں تھی۔ "تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟" اس نے بازوؤں کے کف چڑھانے شروع کیے۔ "مجھے پیسہ چاہیے بس" گارڈ ناگواری سے بولا۔ "اور اوہ، کتنا حرام کھاؤ گے؟" "جتنا کھانے کو ملے گا" گارڈ بھی ڈھٹائی سے بولا۔ "یہ لو، ایک گولی کھا کر دیکھو" گارڈ کو پتہ بھی نہ چلا کب اس نے پسٹل لوڈ کیا اور نکالا۔ گارڈ کے گھبرانے چہرے کو دیکھتے اس کی سنجیدگی میں مزید اضافہ ہوا۔ ٹھا! گولی سیدھی اس کے ماتھے میں لگی۔ سرخ رنگ مادہ اس کے چہرے پر تیرنے لگا، آنکھوں سے ہوتا گانوں پر، ہونٹوں پر، پورا چہرہ اور قمیض خون سے بھرنے لگی، اور وہ چند سیکنڈ بعد زمین بوس ہو گیا۔
ویڈیو ختم ہو چکی تھی۔ مہناز کی نظریں اب بھی اسکرین کا طواف کر رہی تھیں۔ مجھے اس بندے کی لوکیشن سینڈ فائنڈ کر کے بتاؤ۔ اسکرین پر ہی نظریں جمائے اس نے کہا، سر میں نے اپنے بندے اس کے پیچھے لگا رکھے ہیں، جیسے ہی کوئی اطلاع ملے گی فوراً حاضر ہوں گا۔ مہناز نے اس سے ہاتھ کے اشارے سے جانے کا کہا تو وہ لیپ ٹاپ اٹھا کر چلتا بنا۔ بھلا کون ہے جو ایگل اور اس لڑکی کو میری نظروں میں مشکوک کرنا چاہتا ہے؟ اس کے دماغ میں سوال ابھرا۔ شاکر؟ دماغ نے فوراً کرسر گھماتے جواب تلاش کرتے ہی سینڈ کر دیا۔ ہیلو ایس پی بلال، مجھے اس بندے کی شناخت کروانی ہے جس کی پکچر تمہیں 5 منٹ بعد میل کر دی جائے گی۔ جو حکم سر، ایس پی بلال نے خوش آمدی لہجے میں کہا۔ مجھے اس کے رپورٹ، NIC، ریڈیز، نیشنل ایڈریس، ایجوکیشن، سب کی ڈیٹیلز چاہیے۔ اس نے حکم جاری کیا۔ سر اگر وہ شخص بیرون ملک مقیم ہوا تو اس کا NISOP ملے گا؟ نادرہ سے ڈیٹیلز ملتے ہی کچھ وقت لگتا ہے۔ میں 2 دن تک تمہارے SP ہونے کا کیا فائدہ؟ اپنا عہدہ استعمال کرو اس سے پہلے کہ میں اپنا ریوالور استعمال کرنا شروع کر دوں۔ وہ دھاڑا۔ سوری سر، وہ کھسیا کر بولا۔ سر میورک نے اسلحہ افغانستان بھیجا ہے، اسامہ نے چائے کی پتیلی چولہے سے اتارتے کہا۔ یہاں پر سلنڈر کی مدد سے وہ چولہے کا استعمال کر سکتے تھے۔ اسامہ کو ہیڈ کوارٹر سے ان کی مدد کے لیے ارجنٹ بھیجا گیا تھا۔ وہی اس مشن کی فائلنگ کر رہا تھا۔ اسے تقریباً سب پتہ تھا۔ تم تو FT مشن پر کام کر رہے تھے۔ میجر راس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے، 4 پلر پر کھڑے کچن کے ایک پلر سے ٹیک لگائے وہ نیچے مٹی کے فرش پر سکون سے بیٹھا تھا، بس رپورٹنگ کر رہا تھا۔ اس نے چائے پیالیوں میں نکال لی تھی۔ میورک نے اسلحہ افغانستان کیوں پہنچایا؟ اس کی نظریں تیزی سے کام میں مصروف ایجنٹ اسامہ پر تھیں۔ جہاں تک ڈیٹیلز جمع ہوئی، مجھے اس میں افغان طالبان کا کوئی چکر لگتا ہے۔ CIA اب کیا کرنا چاہتی ہے؟ اس کا سراغ تو JIM ہی تلاش کرے گا۔ اسامہ نے ناشتے کی ٹرے تیار کر کے اس کی جانب دیکھا جس کی پرسوچ نظریں سامنے والے پلر پر جمی تھیں۔ اینی پرابلم سر؟ آس نے گرم سانسیں ٹھنڈی ہوا کے سپرد کیں۔ یہاں کا موسم کافی اچھا تھا، دوپہر کے وقت بھی سکون تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کام کہاں سے شروع کیا تھا اور شاخیں کہاں سے نکل رہی ہیں اب۔ تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ میں مشن میں شامل ہو گیا، JCIB، J16، JIM۔ ابھی تو مہناز کے آس پاس پہنچنے کے اس کی شاخیں اتنی دیکھ لیں، جب اندر جھانکیں گے تو جانے کیا کیا راز افشاں ہوں گے۔ ابھی تو انڈر ورلڈ تک پہنچنا ہے، اور ان سیاست دانوں تک بھی جو اپنے ملک کو نگل رہے ہیں۔ حرام خور ہیں سب کے سب۔ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈر لگتا؟ کیسے حکمران ہے یہ؟ کیا انہیں اپنے ملک سے رتی بھر بھی ہمدردی نہیں؟ وہ پھر سے اپنے وطن کی بگڑتی حالت پر افسردہ ہو چکا تھا۔ ڈونٹ وری سر، جس ملک کو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اسے بکھرنے یا ڈوبنے نہیں دیکھا۔ بھروسہ رکھیں اس پاک ذات پر جس نے پاکستان کا حصول ہمارے لیے ممکن کر دیا تھا، وہ اس کی حفاظت میں بھی ہماری مدد کرے گا۔ ایجنٹ اسامہ کے الفاظ میں اتنی تاثیر تھی کہ میجر راس کی مایوسی پل بھر میں جھٹ گئی۔ بلا شبہ اسامہ لفظوں کا کھلاڑی تھا۔ انشاءاللہ۔ میجر راس کے لب ہلے۔ سر کام کمپلیٹ ہو گیا سارا؟ میجر راس پچھلے 5 گھنٹوں سے کمرے میں بند تھا۔ اس نے اسی متعلق پوچھا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ کوئی امید افزا خبر؟ ایجنٹ اسامہ اس کے نقوش کھوجے۔ میری سعودیہ اور امریکہ دونوں کی ٹیمز اپنے کام میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایک پزل حل ہوتا ہے تو دوسرا سوال آ کھڑا ہوتا ہے، ایک نقاب اترتا ہے تو دوسرا چڑھ جاتا ہے۔ خیر تم نہیں سمجھو گے، لمبی کہانی ہے۔ فی الحال شکریہ۔ میجر راس نے ٹرے اٹھا لی۔ جو بھی ہو وہ اسے اپنے مشن کے بارے میں کھل کر نہیں بتا سکتا تھا، احتیاط لازم تھی۔ اس نے کھڑکی کے مقفل دروازے کو پیر کی ٹھوکر سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ سرخ کرتی کے ساتھ سفید ٹراؤزر اور دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ کرتی اچھی خاصی کھلی تھی۔ نیلم نے اس کے بازو فولڈ کیے تھے۔ اس کے اوپر اسٹون جیسی رنگت پر سرخ رنگ غضب ڈھا رہا تھا۔ جلدی سے اسے ختم کر لیں پھر ہم چلیں گے۔ اس نے ٹرے نیلم کے پاس چارپائی پر رکھی۔ ہمیں کچھ نہیں کھانا، چلیں۔ وہ اٹھ گئی۔ وہ ہر بات پر ضد کیوں کرتی تھی؟ پہلے کھا لیں پھر چلیں گے، وہ قطعی لہجے میں بولا۔ نیلم نے دانت پیسے۔ تھپڑ سے پیٹ بھر گیا تھا ہمارا۔ اس کے طنز پر میجر راس کی نظر اس کے گال پر پڑی جہاں ابھی تک انگلیوں کے نشان چسپاں تھے۔ سوری فار دیٹ، وہ بیزاری سے بولا۔ صرف لفظ تھے، شرمندگی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ جلدی سے اسے ختم کریں، میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں۔ اسے مزید بولنے کا موقع دیے بغیر وہ باہر نکل گیا۔
تمہاری موت کی خبر کان کے پردے پھاڑتی محسوس ہوتی تھی۔ میری زندگی میں چراغ بھی عجیب قسم کے ہیں، جلتے ہیں تو روشنی مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی جلا جاتے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر لگا تھا جیسے اندھیری غار میں کوئی دیپ جلا گیا، مگر یہ روشنی اتنے کم لمحوں تک رہی اور میرے بچے ہوئے وجود کو بھی جلا گئی۔ مجھے خوشی ایک لمحے کی اور دکھ صدیوں کے کیوں ملتے ہیں؟ وہ لارج پکچر کو دیکھتے پوچھ رہا تھا، کیا میں کبھی تمہیں مسکراتا ہوا دیکھ سکوں گا؟ وہ صوفے سے اٹھ کر دھیرے دھیرے چلتا اس کے آگے بڑھنے لگا، بیڈ کے پاس جا کر ٹھہر گیا۔ میں نہیں مانتا، میرا دل تمہاری موت کو تسلیم نہیں کرتا۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ تم ہواؤں میں اب بھی تمہاری سانسوں کی خوشبو موجود ہے۔ میرا دل اس خوشبو کو محسوس کرتا ہے۔ اس وحشی انسان کا مردہ دل ایک بار پھر جاگ اٹھا، صرف اپنے لیے، اپنے درد کے لیے۔ انسانیت کہیں دور کھڑی چیخ رہی تھی کہ تمہارا دل ان لوگوں کے درد کو کیوں محسوس نہیں کرتا، جن کے گھروں کو اجاڑ دیا تم نے، جن کے چراغ گل کر کے تاریکیاں پیدا کر دیں۔ کیوں تمہیں ان ہواؤں میں ان کے درد کی آنسوؤں کی نمی محسوس نہیں ہوتی؟ کیوں تمہیں اپنے کیے ظلم یاد نہیں؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا تم نے انسانیت کو زخم کر دیا؟ کیا تم بہرے ہو، اندھے ہو؟ تمہیں ان مظلوموں کی آہیں سسکیاں نہیں سنائی دیتی جو اپنے پیاروں کی دردناک موت پر آج بھی دہل اٹھتے ہیں؟ کیوں تم دل کا نام لیتے ہو؟ تمہارے پاس گوشت کا یہ ٹکڑا ہے ہی نہیں، مت لیا کرو اس کا نام۔ انسانیت کو درد ہوتا ہے، دل بھی اپنی بے حرمتی پر خون کے آنسو بہاتا ہے۔ کاش تم جان سکتے کہ دل کہتا ہے، مجھے اس شخص کے سینے سے نکال دو۔ تم کیا جانو تمہارا دل کتنی بار ایک ہی آرزو کرتا ہے کہ پھٹ جائے، میں فنا ہو جاؤں۔ دل دے درد ہر کوئی سنا وے، دل نوں درد ہوئے تے کینوں سنا دے۔ گپ اندھیرے میں اس کی چلتی نبض میں کسی نے بڑی بے رحمی سے سوئی چبوئی تھی۔ اس کے منہ سے آہ کی آواز ضرور نکلی، مگر منہ پر بندے کپڑے کی باعث وہ اف بھی نہ کر سکا۔ اس کو اپنے جسم میں آگ گردش کرتی محسوس ہوئی، ٹانگیں بے جان ہونے لگیں۔ اسے لگا اب وہ ہار جائے گا، ایک پل بھی مزید زندہ نہ رہے گا، مگر زندگی اس پر بڑی مہربان تھی۔ اسے آس عالم سے ابھی بہت کچھ وصول کرنا تھا، بہت کچھ۔ اس کے وجود کو موٹی رسیوں میں اس مضبوطی سے جکڑا گیا تھا کہ وہ ہل بھی نہ پا رہا تھا۔ اپنی 17-18 سالہ زندگی میں وہ پہلی بار ایسی صورتحال سے نبرد آزما ہو رہا تھا۔ اس کے بابا نے اسے بہت سیکیورٹی میں رکھا تھا، وہ فوج کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ یہی نہیں، ان کا تعلق حساس اداروں سے بھی تھا۔ یہ سب انہوں نے کس محنت اور تگ و دو سے حاصل کیا تھا، یہ وہی جانتے تھے۔ کرنل کا بیٹا ہونے کا اعزاز اس کے لیے جتنا فخریہ تھا، اتنا ہی خطرناک بھی۔ کتنی بار ہی کرنل صاحب کے اکلوتے بیٹے کے خلاف سازشی جال بچھایا گیا تھا۔ ہر مشن، ہر کیس میں کرنل صاحب کو یہ مصیبت جھیلنی پڑتی تھی، مگر فوج کی اعلیٰ سیکیورٹی کے باعث وہ 17 سال تک دشمنوں سے بچتا رہا۔ البتہ 4 کلاس میں اسکول سے واپسی پر اس کی کار پر جان لیوا حملہ ہوا تھا۔ ڈرائیور موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بھی خراش نہ آنے دی۔ ہاں، خوف کے باعث وہ بے ہوش ضرور ہو گیا تھا۔ ابھی بھی وہی واقعہ اسے یاد آیا تھا۔ اس کے منہ پر بندھا کپڑا اتار دیا گیا۔ آس عالم، تمہیں پچھلے 1 ہفتے کی مہلت دی تھی، سافٹ ویئر ابھی تک نہیں دیا تم نے؟ کسی کی سرد آواز اس کے کانوں میں پڑی، مردانہ آواز۔ تو کیا لیزا حسن نے اسے ٹریپ کیا تھا؟ مجھے نہیں پتا۔ آپ کون سے سافٹ ویئر کی بات کر رہے ہیں؟ وہ بامشکل بول پا رہا تھا۔ اس کے اندر آگ جیسی جلن کا احساس انگڑائیاں لے رہا تھا۔ نہیں پتا۔ ایک اور نڈل اس کے ورزشی بازو میں جارحانہ انداز میں گھس آئی۔ اس کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ کبھی سرد ہوا نے نہیں چھوا تھا اسے۔ سچ کہہ رہا ہوں، بابا کا ایک ہی لیپ ٹاپ ہے جو وہ ہمیشہ سنبھال کر رکھتے ہیں۔ مجھے اجازت نہیں اسے چھونے کی، بلکہ کوئی بھی بابا کی اسٹڈی میں نہیں جا سکتا۔ وہ روبوٹ کی طرح بولا۔ مہناج ازداق کا زبردست قہقہ اس کے کانوں نے سنا تھا۔ یہ تو اور بھی زبردست ہے۔ اب تمہارا کام ہے کہ تم اس لیپ ٹاپ کو اپنی بیسٹ فرینڈ کو دو گے نا؟ اس نے ایک ٹانگ کرسی پر رکھے، اس کے بال اپنی مٹھی میں قید کیے۔ نہیں دوں گا، درد کی شدت برداشت کرتے آس چلایا۔ واہ واہ، کیا محبت ہے! باپ کے نقش قدم پر چل رہے ہو۔ اس نے آس عالم کے خوبصورت چہرے کو نفرت سے دیکھا۔ سرخ و سفید رنگت، دلکش نکوس، اس کا لائف اسٹائل اس کے اندر آگ بھڑکا گیا۔ جب اس کی بہن پاکستان کے دہشت گردوں کے ہاتھ ماری گئی تھی، بے رحم طریقے سے جلائی گئی تھی، تب آس عالم کا باپ اپنے عہدے کا فرض کیوں نہیں نبھا سکا؟ اس کا دل چاہا آس عالم پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دے۔ اس نے کرسی پر بندھے کم عمر لڑکے پر مکوں اور گھوسوں کی برسات کر دی۔ میرے بابا تمہیں نہیں چھوڑیں گے! وہ اس کی ضربوں پر چیخا۔ میں تمہیں
تجھے چھوڑوں گا تو تیرا باپ مجھے چھوڑے گا نا. وہ اب تک منہ میں زبردستی ہیروئن کا پیکٹ کھول کر ڈال رہا تھا. اسے شدت برداشت کرتے تیسرا دن تھا. کاش تم مجھے نہ چھوڑتے، بس میرے بابا کو چھوڑ دیتے مہناز. عالم کے دل پر ماضی کی یاد نے گھونسا مارا تھا. جلدی سے شرٹ کے بٹن بند کرتے اس نے ماضی کی یادوں کا صندوق بھی بند کر ڈالا. سر، ہیلی کاپٹر لینڈ کرنے والا ہے، آپ لوگ جلدی نکلیں. اسٹیشن چیف کی طرف سے میٹنگ ٹائمنگ الرٹ کر دی گئی ہے. اسامہ کمرے میں داخل ہوتا بولا. میجر راس نے ٹریولنگ بیگ سنبھالا. پتہ نہیں اب اس کا اگلا ٹھکانہ کیا تھا. نیلم، آپ تیار ہیں تو نکلیں. اس نے کمرے میں جیلے پیر کی بلی کی طرح چکر لگاتی نیلم سے پوچھا. اسے دیکھ کر وہ رک گئی. جانا ہم نے ہے، آپ کیوں اپنا بیگ تیار کیے بیٹھے ہیں؟ اس نے بیگ دیکھ کر دریافت کیا. اپنی انویسٹیگیشن بعد میں کر لیجیے گا، اس نے ٹوک دیا. نیلم نے چارپائی سے ادرک اٹھا کر شانوں پر ڈال لی اور اس کے ہم قدم ہو گئی. 20 منٹ کی مسافت طے کر لینے کے بعد وہ لوگ ایک کھلے سے میدان کے کنارے پہنچ گئے. ہیلی کاپٹر سیف لینڈنگ کے مراحل سے گزر رہا تھا. نیلم کو گھبراہٹ ہونے لگی. مٹی کے مرگولے اڑ رہے تھے. اس نے اچرک منہ پر لے لی. شور بھی بڑھ رہا تھا. میجر راس پیچھے مڑا. اس کے ہاتھ میں ایمرجنسی کمیونیکیشن سسٹم ڈیوائس تھی جس سے وہ دوسری جانب کسی سے رابطہ کرتا. چیختے ہوئے بول رہا تھا. یس سر، میجر راس عالم اسپیکنگ. اٹ واز ڈن سر. یا مائی ورکنگ آن 3D از ڈن سر. ایجنٹ شعیب از کمنگ بیک. نیلم ابرار سر. دوسری جانب سے جانے کیا کہا گیا تھا جب اس نے تیز آواز میں نیلم کا نام لیا. سوری سر، وی آر کمنگ. رابطہ منقطع کرتے وہ نروس کھڑی نیلم کے پاس آیا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ دانت پیستے پوچھ رہی تھی. یہ وقت سوال جواب کا نہیں ہے، چلو. وہ آگے بڑھنے لگا. ہم آپ کے ساتھ کہیں نہیں جائیں گے، وہ چلائی. نیلم، میرے ساتھ اور بھی ممبرز ہیں، پلیز تھوڑا سا کوآپریٹ کریں، میری ڈیوٹی ہے یہ. میں آپ کے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا، مجھے اجازت ہے اس کی. نہ ہی مجھے اجازت ہے اس کی، وہ دھیمے لہجے میں بولا. تھپڑ مارنے کی اجازت ہے، اس نے آبرو اٹھاتے تیکھے لہجے میں کہا اور میجر راس کا دل چاہا اپنا سر پھوڑ لے. آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں. مجبور تو آپ نے ہمیں کر رکھا ہے. وہ تھوڑا آگے بڑھا اور پھر اسی ڈیوائس کا استعمال کرتے کسی سے رابطہ کیا. سر، شی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو کم ان. اوکے. اس نے ڈیوائس نیلم کو تھمائی. نیلم، میجر راس آپ کو حفاظت ہم تک پہنچائیں گے، آپ ان پر بھروسہ رکھیں. مجھے آپ سے چند ضروری باتیں کرنی ہیں، امید ہے آپ میری درخواست رد نہیں کریں گی. دھیما مگر باروب انداز تھا. نیلم کو پل بھر میں قائل کر گیا. اس نے ڈیوائس واپس میجر راس کو تھما دیا جس نے اس دوران سیاہ گلاسز لگا رکھے تھے. تیز ہوا سے اس کے سلکی بال اڑ اڑ کر پیشانی چوم رہے تھے. دونوں جیبوں میں ہاتھ ٹھوسے وہ اسے ہی دیکھ رہا شاید. پھر ڈیوائس تھام کر آگے بڑھ گیا. اب نیلم ابرار اس کے پیچھے چل رہی تھی. اس کے قدموں کے نشان اپنے پیروں کے نشانوں سے مانند کرتی. تیرے قدموں کے نشان پر چل تو پڑا ہوں، میری چھاپ تیرے نشان کہیں مان نہ کر دے. کمرے کی گلاس وال میں فنگر ٹچ انٹریکٹیو وائٹ بورڈ کے سامنے کھڑے پینٹ شرٹ میں ملبوس گریسفل پرسنالٹی کا شخص سنجیدہ اور پرسوچ انداز لیے اسکرین کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں ایک یونیورسٹی کو کوریڈور میں ٹک ٹک کی آواز پیدا کرتی ایک شخص پروفیسر دکھ رہا تھا. وائٹ کلرز اور آسمانی رنگ کی شرٹ، بے فکر چہرہ. وائٹ بورڈ کے قریب ہاتھ لے جا کر ایک شخص نے اسے زوم کیا تھا تو پروفیسر کلوز نظر آنے لگا. اس شخص نے سنجیدہ کھڑے کرنل شہیر عالم کی جانب دیکھا. سر، آئی تھنک یہ وہی پروفیسر ہے. زوئی شیر خان، دکھاؤ مجھے. کرنل صاحب نے ایک اور حکم دیا. ساتھ موجود شخص نے سینئر پین وائٹ بورڈ پر لگایا. اب منظر بدل چکا تھا. زوئی کلاس روم میں بیٹھی سیل فون پر ٹانگ پر ٹائپنگ کر رہی تھی. اس لڑکی کی کار میں GSP ٹریکر تھا. مجھے 2 گھنٹے بعد اس کے 1 ہفتے کی تمام لوکیشنز چاہیے. کرنل شہیر خان حکم دیتے نکلتا ہے. تو جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا. میرے بیٹے کا استعمال کر کے تم نے اچھا نہیں کیا. شعر کی کچار میں ہاتھ ڈالا ہے. میں اپنے بیٹے کے ساتھ کی گئی زیادتی برداشت نہیں کروں گا. بلیک اسٹار. کرنل شہیر عالم انڈر ورلڈ کی ایک جانی مانی شخصیت کا مشہور نام لے رہا تھا.
یہ اسلام آباد میں موجود ISI کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ چیف اسٹیشن سے ملاقات کے بعد وہ نروس سی نیلم کو لے کر ایک کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے مضبوطی سے میجراس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، بالکل اسکول گرل لگ رہی تھی وہ، چہرے پر بلا کی معصومیت، جیسے بھری دنیا میں کوئی شہزادی بھٹک گئی ہو۔ ہیڈ کوارٹر کو دیکھ کر اسے اندازہ تو ہو گیا تھا یہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی۔ میٹنگ روم کے دروازے پر دستک دے کر اس نے اجازت چاہی۔ نیلم آس پاس نظریں گھما کر دیکھ رہی تھی۔ کم ان، وہ اندر داخل ہوئے۔ میجراس کے اندر داخل ہوتے ہی 5-6 افسر کھڑے ہو گئے۔ میجراس نے انہیں سلوٹ کیا۔ ہیلو اسی ٹائیگر، اسے سب اسی نام سے بلاتے تھے۔ یہ نام کرنل شہیر عالم کی یاد تازہ کرے رکھے ہوئے تھا، جنہوں نے اس ملک کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا تھا مگر غداری نہیں کی، بیٹے کی بھی پرواہ نہیں کی تھی۔ ان سب کی نظر نیلم ابرار کے چہرے پر جمی تھی۔ آئی ایم شاکڈ، ایک آفیسر بولا۔ سر کیا آپ کو نہیں لگتا زوئی شہیر خان سامنے کھڑی ہے؟ ایک اور آفیسر نے کہا۔ سب سے سینئر آفیسر سربراہ کی کرسی پر بیٹھا، ان سب کی باتیں سنتا، اے سی کی ٹھنڈک میں بھی پسینے میں شرابور وجود کو دیکھ رہا تھا جس کی ٹانگیں کپکپا رہی تھیں۔ نیلم بیٹھ جائیں۔ ٹائیگر نے گول میز کی ایک کرسی کھینچ کر اسے بیٹھنے کا کہا مگر وہ جوں کی توں ہی کھڑی رہی۔ سر کیا یہ صرف اتفاق ہے یا کوئی سازش، کوئی جال؟ ایک اور آفیسر بولا۔ سر شی از ویری ینگ، لکنگ لائک اے اسکول گرل۔ وہ پسینے میں نہاتی جا رہی تھی۔ ٹائیگر اس کے پاس آ گیا۔ بی بریو نیلم، کنفیوز کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ سرگوشی نما آواز میں بولا۔ پلیز چلیں یہاں سے، وہ اس کا بازو تھامے بولی۔ تمام آفیسرز کی نظر نیلم کی اس بے تکلفی پر جم گئیں۔ میجر آس عالم نے نیلم کا ہاتھ ہٹاتے اسے گھورا۔ مس نیلم پلیز۔ سربراہ نے سیٹ کی جانب اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے آ بیٹھی۔ ٹائیگر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے لگا تو بے اختیار بولی، آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ اس نے اپنے ساتھ والی کرسی کی جانب اشارہ کیا تو سب آفیسرز کے چہروں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ نیلم رو دینے والی صورت بنا کر دانت پیستے میجراس کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے گھور رہا تھا۔ میجراس، سربراہ نے پکارا تو وہ سر ہلاتا نکل گیا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جب تک وہ اس کے پیچھے پہنچی وہ باہر نکل چکا تھا۔ کمرہ لاک ہو گیا تو نیلم کا چہرہ نیلا پڑ گیا۔ وہ میجراس کے بتائے گئے سے زیادہ ڈرپوک تھی۔ مس نیلم ریلیکس ہو جائیں، آپ سے چند سوال کرنے ہیں بس۔ ان کے کہنے پر وہ کھڑی ہی رہی۔ آپ جلدی پوچھ لیں، اس کا بس نہیں چلتا تو فوراً بھاگ جاتی۔ ہر سوال کا تیزی سے جواب دینا ہے ورنہ آپ پر یہ کیس کیا جا سکتا ہے، 10 سال سزا اور 10 لاکھ جرمانہ۔ ان کی سخت آواز پر وہ گھبرا گئی۔ کہاں رہتی ہیں آپ؟ کراچی میں۔ کتنی ایجوکیشن ہے؟ ایک اور افسر بولا۔ انٹرمیڈیٹ، جلدی سے جواب آیا۔ فیملی ممبرس کتنے ہیں؟ دوسرا افسر بولا۔ 4۔ کون کون ہے؟ ایک اور جانب سے سوال آیا۔ سائیکا، آپی، دادو، بابا اور میں۔ ٹائیگر کو کب سے جانتی ہیں؟ جب وہ ہمارے یہاں پیئنگ گیسٹ کی طور پر رہنے آئے تھے تب سے۔ ایک سے دوسرا، دوسرے تیسرا، بہت سارے ایسے ہی سوالات کیے گئے۔ جب ان کی تسلی ہو گئی تو انٹرکام اٹھا لیا۔ میجر آس عالم اندر داخل ہوا۔ نیلم نے اس کی جانب نہیں دیکھا۔ تھینک یو، میں گو ناؤ آفیسرز۔ سب ایک ایک کر اٹھ کر نیلم ابرار کو جانچتی نظروں سے دیکھتے باہر نکل گئے۔ نیلم اور آس دونوں آخری کرسیوں پر برجمان ہو گئے۔ مس نیلم، آپ مہناز ازداق کو جانتی ہیں؟ اس نے سر ہلایا۔ کیا جانتی ہیں؟ وہ ایک برا انسان ہے، بم بلاسٹ کرواتا ہے۔ اب اس کے اعتماد بحال ہونے لگا۔ کیا آپ پاکستان کے لیے کچھ کر سکتی ہیں؟ انہوں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے پوچھا۔ نہیں، صاف جواب آیا۔ ایسے کورے جواب پر میجر آس نے پہلو بدلا جبکہ آفیسر نے مٹیاں بھینچ لیں۔ کیوں؟ ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں، نہ ہی آج تک کوئی جرم کیا ہے جو آپ لوگوں مسلسل ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں۔ ہماری مرضی، ہم کریں یا نہ کریں۔ آپ لوگ ہمیں ہمارے گھر جانے کی اجازت دے دیں، بس اس کا ضبط یہیں تک تھا۔ جرم تو کر رہی ہیں آپ، آفیسر نے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، پروف کریں۔ وہ بھی دو بدو بولی۔ آفیسر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ کہاں وہ اتنی خوفزدہ تھی اور اب اتنی دیدہ دلیری؟ ظلم ہوتے دیکھ کر خاموش رہنے والا بھی ظالم کے ساتھ شریک ہے تو کیا یہ جرم نہیں؟ نیلم نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ MS کے خلاف مشن میں آپ کی مدد درکار ہے اور امید ہے کہ آپ ظلم کے خلاف اس کارروائی میں ہمارا ساتھ دیں گی، اور اگر نہیں دیں گی اور خاموش رہیں گی تو مجرم کہلائیں گی۔ وہ ایسے ہی تو اتنے بڑے عہدے پر فائز نہ تھے۔ یہ پیپرز ہیں، ان پر سائن کر دیں۔ اگر آپ اس مشن میں میجر آس عالم کی مدد کرنا چاہتی ہیں تو ٹائیگر آپ کو ٹرین کرے گا، آپ کے گھر والوں کو اس میں انوالو نہیں کیا جائے گا، آپ کو ہر قدم پہ سپورٹ کیا جائے گا، مزید آپ کو میجر آس ہی قائل کریں گے۔ وہ ایک فائل اس کے سامنے رکھ کر میجر آس کی جانب دیکھتے باہر نکل گئے۔ اب کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، صرف 2 نفوس تھے وہاں۔ نیلم سوچ چکی تھی کہ اسے کیا کرنا ہے۔
چلیں قائل کر کے دکھائیں ہمیں۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے کہا۔ قائل تو میں آپ کو تب کروں گا نا جب میں چاہوں گا کہ آپ پیپرز پر سائن کریں۔ ٹائیگر نے اطمینان سے کہتے چیئر گھما کر اس کی جانب کر لی۔ پیپرز تو میں سائن کروں گی، اس نے آبرو اچکاتے کہا۔ مجھے امید ہے تم میری بات نہیں ٹالو گی، اس نے دانہ ڈالا۔ امیدوں کا کیا، ٹوٹتی رہتی ہیں۔ وہ آگے کو ہوتی میز پر پڑے کاغذات کی جانب دیکھتی کاٹ دار لہجے میں بولی۔ میجر آس عالم کی بات سے انحراف کر رہی ہو، مجھے ٹائیگر کو انکار کر رہی ہو۔ اسے یقین نہیں آیا کہ سامنے بیٹھی کم عمر لڑکی اس سے ٹکر لے رہی ہے، اس کی حکم عدولی کر رہی ہے۔ ہاں کر رہے ہیں انکار، اس کی جانب دیکھتے مکمل اعتماد سے بولی، پھر قلم اپنی ہتھیلی میں قید کرتے پیپرز پر جھک گئی۔ پتہ ہے تمہیں یہ کس چیز کے پیپرز ہیں؟ ٹائیگر نے کاغذات اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر سیٹ گھماتے اس کے رخ اپنی جانب کیا۔ دونوں ہینڈلز پر ہاتھ ٹکائے کر اپنی شعلہ اگلتی سیاہ آنکھیں اس کے چہرے سمندر میں گاڑ دیں۔ جس جھٹکے سے اس نے سیٹ گھمائی تھی اور جتنا اس کا چہرہ غصے کی شدت سے تمتما رہا تھا، نیلم ابرار کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی کو خوف سے کپکپا جاتی۔ موت کے ایک لفظی جواب آیا۔ میجر آس کے تنے اعصاب اس کے نڈر انداز پر ڈھلے پڑے تھے۔ ڈر نہیں لگتا موت سے؟ جانے وہ کیا پرکھنا چاہتا تھا؟ براہ راست کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کیا۔ موت تو آنی ہے میجر، آج نہیں تو کل صحیح، مرنا تو ہے ہی۔ آپ پر تو مر کر دیکھ لیا، اب آپ کے لیے مر کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے بھی پلکیں نہ جھپکائیں۔ تاریخ گواہ ہے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہی ہمیشہ آزمائش کے وقت ڈگمگاتے ہیں۔ وہ ترچھی مسکراہٹ سے اس کو آگ ہی لگا گیا۔ دیکھتے ہیں کون ڈگمگاتا ہے، آپ بھی یہی ہیں اور ہم بھی۔ وہ کہاں کم تھی، تیکھے لہجے میں بولی۔ آج تک مجھ سے کسی لڑکی نے اس انداز میں بات نہیں کی۔ میجر آس بہت برداشت کرنے والا بندہ تھا، مگر مقابل کا چہرہ ماضی سے جوڑا تھا جہاں اس کا ضبط پل بھر میں جواب دے جاتا ہے۔ اس کی گرفت سیٹ کے ہینڈلز پر اور مضبوط ہو گئی، آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں۔ مجھے پر بھی آج تک کسی لڑکے نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اس نے بھی بدلہ پورا کیا۔ تو تم اس تھپڑ کا بدلہ لے رہی ہو؟ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ جو آپ سمجھیں، اس نے کندھے اچکائے تھے۔ میں اس کے لیے سوری کر چکا ہوں نیلم۔ میجر آس کا لہجہ دھیما تھا۔ واٹ ایور، وہ پیپر سائن کرنے لگی۔ ایک بار پھر سوچ لو، اس پر صاف صاف لکھا ہے کہ اگر اس مشن کے دوران ہم مارے گئے تو ادارہ اور آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اس نے بات کاٹتے سر اٹھا کر کہا۔ ٹھیک ہے، پھر تم نے آگ میں خود چھلانگ لگائی ہے، مجھ سے اب کوئی امید نہیں رکھنا۔ وہ خفا نظر آ رہا تھا۔ ہمیں آپ سے ویسے بھی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ ہر پیپر سائن کرتی اسے جواب دے رہی تھی۔ تم نے میری بات نہ مان کر اچھا نہیں کیا، وہ اس کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھ کر بولا جو دستخط کرنے میں تیزی سے مصروف تھے۔ ہم نے کہا تھا ہمیں گھر چھوڑ دیں، آپ نہیں مانے، لے آئے ہمیں۔ در حقیقت آپ بھی یہی چاہتے تھے، تو اب یہ لڑائی کیوں؟ آپ جسے مقصد کے لیے لائے تھے وہ پورا ہو گیا ہے، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ اور سائن کر چکی تھی۔ آس عالم کی جانب دیکھ کر بولی۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ وہ غرایا۔ ہمیں اپنے غصے سے خوفزدہ کرنے کی کوشش مت کریں، تم انتہائی بدتمیز لڑکی ہو۔ وہ خواہ ہی بھڑک اٹھا تھا۔ آپ پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ اس کے اطمینان میں ذرا فرق نہ آیا۔ گو ٹو ہیل، اس نے میز پر مکہ رسید کیا۔ غصے کی وجہ جاننے کی کوشش کر سکتا ہوں میجر آس عالم؟ روبدار مردانہ آواز پر دونوں نے مڑ کے دیکھا۔ وہ جو بھی تھا، وہ ان کے سامنے لحاظ و مروت کا پابند تھا، احترام و عزت سے سب سے پہلے۔ ایگریمنٹ سائن ہو چکا ہے سر۔ جب اس نے کوئی بات نہ بن پائی تو بولا، تو اس میں غصہ ہونے والی کیا بات ہے؟ آج جانتا تھا اب اس کی کلاس ہونی ہے، مگر دل میں دعا کر رہا تھا کہ نیلم کے سامنے وہ خاموش رہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کو اس کے ماضی کی ہلکی سی بھی جھلک دکھائی دے جائے۔ جواباً وہ خاموش رہا۔ نیلم اپنی نشست چھوڑ کر ان تک گئی اور فائل تھما دی، جسے چیک کر کے اپنی تسلی کرتے وہ مطمئن ہو گئے۔ مس نیلم، آپ کی ایج اندازاً بھی 17-18 ہوگی۔ وہ میز پر کوہنیاں ٹکائے بول رہے تھے۔ 18 سر، وہ ان کی بات ٹوک گئی۔ جب کوئی آپ کا سینئر یا اونچے عہدے کا آفیسر مخاطب ہو تو بات نہیں کاٹتے، یہ ادارے کے ادب میں شامل نہیں۔ میجر آج سکھا دیں گے آپ کو۔ ان کی بات پر نیلم نے انگلیاں مروڑنا شروع کر دی۔ تو مس نیلم، اکارڈنگ ٹو آور ریکوائرمنٹ آپ کی کوالیفیکیشن ایٹ لیسٹ گریجویشن ہونی چاہیے تھی، بٹ اینی ویز آپ کو اسپیشل ٹرین کیا جائے گا۔ 6 منتھ کی ٹریننگ 2 منتھس میں دی جائے گی۔ آپ کو میجر آس کے ہر حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ 40 دن تک آپ کی ٹریننگ میجر آس کے انڈر ہوگی، جس میں شوٹنگ، جمپنگ، فائٹنگ، سیلف سیکیورٹی، پیراگلائڈنگ، رائڈنگ،
جوڈو کراٹے کی چند ٹرکس. اس کے بعد آپ کو ہیڈ کوارٹر ڈپارٹمنٹ میں 2 ویکس رہنا ہے اور پھر آپ کو مس بشرا اسٹیٹ ڈائریکٹر 1 ویک اندر اٹینڈ کریں گی. اس کے بعد آپ کو ISSB کا ٹیسٹ کلیئر کرنا ہے. سائیکولوجیکل ٹیسٹ، آؤٹ ڈور ٹیسٹ، انٹرویو، ٹیسٹنگ پروگرام، ان سب کی ڈیٹیل میجر آس آپ کو بتا دیں گے. آپ کو ریجیکٹ تو نہیں کیا جا سکتا، مگر آپ کی ٹریننگ عام آفیسرز اور اسپیشلی گرلز سے بہت زیادہ ہارڈ ہوگی. سو بی بریو، اوکے. انہوں نے بہت تفصیل سے اسے بتایا تھا. آس ان کے رویے پر کافی حد تک حیران تھا. نیلم کے ساتھ ان کا رویہ بہت نرم خو تھا. نیلم نے زور سے سر ہلانے کے سوا کچھ نہیں کہا. ایک بات میں بہت کلیئر کرتا چلوں، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کا یوز ہو رہا ہے تو اٹس ٹوٹلی رانگ اینڈ تھرڈ کلاس تھنکنگ. ادارے کے کام کی نوعیت ایسی ہے کہ گرلز کی ریشو بہت کم ہے اور پوسٹنگ بھی چھوٹے اسٹیشنز پر نہیں ہوتی. ایجوکیشن اور ایج بھی زیادہ ہونی چاہیے. آئی مین ٹوٹلی میچور گرلز. آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ جی. در حقیقت اسے یہ تہمید سمجھ نہیں آئی. دیکھیں آپ، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولے. ایسا لگ رہا تھا وہ کچھ کہنے کے لیے تہمید باندھ رہے ہیں. آپ بہت ینگ ہو اور مہناز ازداق کے لیے آپ کو کیوں چوز کیا ہے یہ تو آپ جانتی ہیں نا. بے فکر رہیں، ہمیں اپنی حفاظت کرنا خوب آتا ہے. جب ہم کمزور تھے تب بھی مہناز کی قید میں اس کے ہاتھ دراز نہیں ہونے دیے تھے. اب تو میجر آس ٹرین کریں گے. ہم حدود کا دائرہ ہمیشہ نیچے رکھیں گے. جو بات وہ کب سے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کتنی آسانی سے اور پردے میں وہ انہیں جواب دے چکی تھی. ایک بات جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اپنے دل میں ایک بات بٹھا لیں کہ مہناز ہمارے ملک کا دشمن ہے، بلکہ وہ پل ہے جو پاکستان کے ہر دشمن کو زمین پر اترنے کے لیے ہماری زمین پر اترنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے. ہر دہشت گرد، ہر مجرم، قاتل کے پیچھے بہت دردناک کہانیاں چھپی ہوتی ہیں. ان پر سے پردہ اٹھ بھی جائے تو ہمدردی کی دل میں کوئی جگہ مت دیجیے گا. اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیے گا. آپ کی طرف سے اگر ہمارے مشن کو یا ادارے کو کوئی خطرہ ہوا یا آپ کی کارکردگی پر ہلکا سا بھی شک گزرا تو میجر آس کو فل اتھارٹی حاصل ہے کہ وہ آپ کو موقع پر ہی شوٹ کر دیں. اور مجھے مکمل بھروسہ ہے کہ ٹائیگر ایسا کرنے میں ایک لمحہ ضائع نہیں کرے گا. ایم آئی رائٹ میجر آس؟ انہوں نے آس کو مخاطب کیا جو کوہنی سیٹ کے ہینڈل پر ٹکایا اور ہتھیلی چہرے پر رکھے ان کی گفتگو سن رہا تھا. یس سر، 100% رائٹ. اس کے جواب پر نہ کوئی لڑکھڑاہٹ تھی، نہ ہی کوئی کشمکش کی جھلک. صاف کھرا جواب، بلکہ ایک عزم تھا. نیلم کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ٹھنڈک محسوس ہوئی. وہ اس کے جواب پر جھرجھری لے کر رہ گئی. سو بیسٹ آف لک. وہ اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہو گئے تو وہ دونوں بھی اٹھ گئے. میجر آس، نیلم باہر جا چکی تھی. اس کو جاتا دیکھ کر وہ پکارے. یس سر. وہ ڈور لاک کرتا واپس آیا. زوئی شیر خان کو بھول جاؤ میجر آس، وہ ماضی کا حصہ تھی. یہ حال ہے. ایک چہرہ جس نے 10 سال پہلے بلیک اسٹار کے لیے کام کرتے کرنل شہیر عالم تک پہنچنے کو تمہارا استعمال کیا تھا، آج وہی چہرہ بلیک اسٹار کا نام و نشان مٹانے میں ہماری مدد کرے گا. میجر آس کی جانب ان کی پشت تھی. آس، میں تمہارا درد کا اندازہ لگا سکتا ہوں اور مجھے تمہاری برداشت کی بھی بخوبی اندازہ ہے. اس بار بھی تم اپنی برداشت کے وسیع دائرے کی پیمائش کم نہیں کرو گے. سر، کیا نیلم کو ٹریننگ کوئی اور؟ یہ کرنل شہیر عالم کا ہی رتبہ تھا جس کی بنا پر وہ ادارے کے سربراہ سے ایسے کھلم کھلا ہر بات کر جاتا تھا. نہیں، نیلم کی تمہارے ساتھ اٹیچمنٹ کسی کی بھی نظر سے پوشیدہ نہیں رہی. بہرحال تم اسے بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتے ہو اور مجھے لگتا ہے وہ تمہارے ساتھ کمفرٹیبل رہے گی. اسے یہ محسوس نہ ہو کہ آپ نے اس پر برڈن ڈالا جا رہا ہو اور نہ ہی اس کی بیزاریت محسوس ہو. اس کی برین واشنگ کرنی ہے اپنی مدر لینڈ کے لیے. اس کے دل میں احساس جگانا ہے، وہی جذبہ اس کے اندر پیدا کرنا ہے جو ہم نے تم لوگوں میں پیدا کیا ہے. اسے اتنا مضبوط کر دو کہ خون کو بھی پانی سمجھے اور آگ کو برف. 60 دن بعد مجھے نیلم ابرار نہیں، ایجنٹ نیلم ابرار ملنی چاہیے. اور تم جانتے ہو کہ ان 2 ناموں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یس سر. تم اسے زوئی شیر خان سے کمپیئر نہیں کرو گے. وہ مڑ کر اس کی جانب دیکھتے بولے جو سیدھا کھڑا تھا. ان کے کہنے سے کیا ہوتا؟ وہ تو اسے کبھی زوئی سمجھتا تھا تو کبھی مہناز کی محبت، کبھی بے باکی، کبھی ضدی اور کبھی بدتمیز. بیسٹ آف لک اگین. انہوں نے آس سے مصافحے کیے ہاتھ بڑھایا. تھینک یو سر، اس نے ہاتھ تھامتے کہا. چلیں جی، آج کے لیے اتنا ہی ناول کافی ہے. باقی کے ناول کے لیے تھوڑا سا انتظار کیجیے گا. جب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیاں کریں. اللہ حافظ.